الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ الکریم آج 8ویں پارے کی کچھ اہم مضامین اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ 8ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک سورہ انعام جو کہ 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں پارے کے نصف میں آدھے میں ختم ہوتی ہے۔ وہاں سے پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے اور سورہ اعراف پھر آگے چلتی ہے 9ویں پارے تک۔ 8ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کو بیان کیا کہ جو کافر اور مشرک نبی پاک علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر مردوں کو کہیں کہ مردے جو ہیں یہ آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیں، یا پھر فرشتے آسمان سے اتریں اور اس کو ہم دیکھیں اور فرشتے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیں تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا، سورہ جو 8واں پارہ ہے اس کے شروع کے اندر وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام اگر ان لوگوں کے سامنے فرشتے بھی آ جائیں اور مردے بھی آپ کے نبی ہونے پر گواہی دیں، بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کائنات کی وہ بھی ان کے سامنے گواہی دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان ہرگز نہیں لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب مشرکوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ تم مسلمان اس سے تو کھاتے ہو جو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو، لیکن جس کو اللہ مارتا ہے یعنی خود بخود جو مر جاتا ہے جانور اس سے نہیں کھاتے ہو۔ تو اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس جانور پر ذبح کے وقت نام لیا جائے تو وہ جانور حلال ہوتا ہے، اور جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ یعنی حلال اور حرام کا جو تعلق ہے یہ اللہ کے نام لیے جانے یا اللہ کے نام نہ لیے جانے سے ہے۔ اب ان کا کافروں کا یہ اعتراض کہ جس کو تم خود ذبح کرتے ہو یعنی خود مارتے ہو اس کو تو کہتے ہو یہ حلال ہے، اور جو اللہ مارتا ہے یعنی خود بخود جانور مر جاتا ہے اس کو کہتے ہو یہ حرام ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض ہی بالکل غلط ہے۔ وہ غلط اس طور پر ہے کہ دیکھیے چاہے ذبح جانور کو کیا جائے، اس طور پر جانور کو مارا جائے، یا جانور طبعی موت مرے، دونوں صورتوں میں موت تو اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ جب موت اور زندگی اللہ ہی دیتا ہے تو پھر یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال جو آتا ہے جو کافروں کی طرف سے کیا جاتا تھا کہ تم جس جانور کو خود ذبح کرتے ہو اس کو کہتے ہو یہ حلال ہے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کہے اور حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کہے۔ اللہ نے کئی مقام پر اس بات کو بیان کیا ہے، گزشتہ خلاصے کے اندر گزشتہ آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو حرام جانور ہیں قطعی طور پر ان میں سے ایک وہ جانور بھی ہے جو طبعی موت مر جائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حلال کیا وہ حلال۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا قرآن کریم جو ہے یہ 5 قسموں پر مشتمل نازل کیا گیا۔ قرآن میں حلال، حرام، محکم، متشابہ اور مثالیں۔ فرمایا کہ جو حلال ہے اسے حلال جانو، جو حرام ہے اسے حرام مانو، جو محکم ہے اس پر ایمان لاؤ، محکم یعنی جو واضح ہے، اور جو متشابہ ہے یعنی جس میں شبہ ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جس کا معنی اور مراد ہمیں سمجھ نہیں آتا، فرمایا اس پر ایمان لاؤ اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ یہ ہے قرآن کریم کا ایک خلاصہ۔ قرآن میں جو آیات وہ اس طرح کی ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، جس کو اللہ نے حلال کہا وہ حلال، جس کو حرام کہا وہ حرام ہے۔ اپنی عقل سے ہم کسی بھی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتی۔
اس آیت کی روشنی میں ایک بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر حلال کھانا ہمارے سامنے رکھا ہے اس پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کھانے میں یقیناً برکت ہوتی ہے، وہ سارے ہی مانتے ہیں، بد مذہب بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب اسی کھانے پر اگر 20-25 آیتیں قرآن کی پڑھ دی جائیں جسے ہم فاتحہ کا نام دیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کھانا حرام ہو گیا معاذ اللہ۔ اللہ کے بندے کھانے میں برکت زیادہ ہونی چاہیے، اللہ تو واضح قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول تو خاص جانوروں کے لیے ہے، لیکن مطلقاً اگر دیکھا جائے تو جس پر بھی اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حلال ہو تو یقیناً وہ کھانا حلال ہوگا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 25 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور بی بی حوا کا اور شیطان کا ایک جو مشترکہ واقعہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ سب فرشتے سجدہ کرے، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، یہ اکڑ کر کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، جس کا میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے اس موقع پر کہا انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ بہتر ہونے کی وجہ بھی خود ہی اس نے بیان کی، ریزن خود بیان کیا، کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے یہ افضل ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، مٹی پاؤں میں آنے والی چیز یہ کمتر ہوتی ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ اس بدبخت کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ فضیلت والا وہی ہے جس کو رب فضیلت دے، اور وہ بندہ ذلت والا ہے جس کو رب ذلیل کرے، لیکن اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ اس سے پہلے فرشتوں کا یہ استاد تھا، فرشتوں کو عبادت کے طریقے بتاتا تھا، معلم الملکوت تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ذلت کا توق اس کے گلے میں آیا، شیطان بنا، ابلیس بنا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی کہ یا اللہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے وسوسے ڈال کر تیرا نافرمان کر دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اور تیرے جتنے پیروکار ہوں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے بعد بی بی حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا اور فرمایا کہ جنت میں رہو، تو لیکن ساتھ ہی ان کو بتا دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت تھا جنت میں، کہا اس کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہے۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، کسی سانپ کے منہ میں بیٹھ کر گیا یا کسی انداز سے یہ گیا اور اس نے وسوسہ ڈالا کہ، اور آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو اگر اس درخت سے آپ کھا لیں گے تو اس سے آپ فرشتے بن جائیں گے، یا پھر آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب ایک وجہ تو یہ آدم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر نفسانی خواہش نہیں تھی، یہاں پر یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہوں، جنت میں ہمیشہ رہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کے کہنے پر اس درخت کے پھل سے کھا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب زمین پر چلے جاؤ، زمین پر آ گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا زمین پر رہے، روتے رہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جو قرآن میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بخشش کر دے، ہماری خطا کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم تجھے یہ کس نے سکھائی؟
تجھے یہ بات کس نے سکھائی؟ تو عرض کی یا اللہ جب تو نے پیدا کیا تھا تو عرش پر لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی وقت میں نے جان لیا تھا کہ یہ محمد کوئی عام ہستی نہیں ہے جس کا نام تو نے پہلے سے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو بہرحال قبول فرمایا، پھر آپ جنت میں رہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر بھیج دیا اور پھر نسل انسانی چلتی رہی۔ یہاں ایک سیکھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھیے انسان بھول جاتا ہے، اگر بھول کر غلطی ہوتی ہے، نفسانی خواہش نہیں ہوتی، اپنی دلی عداوت نہیں ہوتی تو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اگر دل کی کدورت ہوتی ہے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا ذکر ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے، اس طرح اور مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم سے اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔